جناب قادر خان مندوخیل صاحب، بات یہ ہے کہ میرا میاں نواز شریف سے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص 3 باری وزیر اعظم رہ چکا ہو، پتہ نہیں کتنی باری وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، یعنی ان کا حکومت کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میرے ٹی وی شو کرنے سے دگنا ہے، 2 گنا زیادہ ہے۔ تو ایسا شخص کوئی لوز ٹاک تو کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ انجانے آدمی کو کہے کہ یار تسی ادھر انتظام کرو، شوٹر لے آؤ، بندہ مارو۔ یہ کس قسم کی یہاں پہ ایلیگیشنز لگ رہی ہیں؟ مبشر صاحب، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ میرے تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، میں ایک وکیل بھی ہوں، سماجی کارکن ہوں۔ جی رانا ثناءاللہ کے ساتھ ہمارے سخت اختلاف رہے ہیں، کیونکہ میں ریلوے ورکرز یونین کا سرپرست اعلیٰ ہوں اور یہ وزیر داخلہ تھا، اور ہمارے خلاف، ہمارے ساتھیوں کے خلاف اس نے دہشت گردی کے اور مار داڑ کے مقدمات بنائے جو کہ بعد میں ختم ہو گئے۔ مگر جب رانا ثناءاللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن رکھا تو سب سے پہلے میں نے ان کی مخالفت کی۔ میں نے کہا یہ اس سے بڑا جھوٹا کیس ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک شخص وزیر داخلہ ہو اور وہ اپنی گاڑی میں ہیروئن سپلائی کر رہا ہوگا۔ یقیناً میں نہیں کہتا ہوں، اس وقت بھی میں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں کر رہا ہے، مگر اس طرح کوئی بندہ خود اپنی گاڑی میں ہیروئن لے کے جا سکتے، جو ہیروئن کا کاروبار کرتے اس نے اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سپلائی کرتے ہیں، اپنی گاڑی میں کوئی نہیں رکھتے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کا، اور ویسے انہوں نے جو یہ تسلیم کیا ہے نام ہے اس کا، اس نے جو بات کہا کہ مجھے ناصر بٹ نے ملایا تھا، تو ناصر بٹ ایسا آدمی کو میاں صاحب سے ملائے گا جو ناصر بٹ کو خود نہیں پتا ہو کہ وہ کتنا پیٹ کا کچا آدمی ہے، اور وہ جا کے ملائے گا۔ خدا نہ خواستہ میں وہ بات نہیں کروں، اگر ایسے کوئی پلان تھا بھی تو کیا ایسا آدمی کو جو ناصر بٹ صاحب اس کو انٹروڈیوس کرائے گا اور ان کو میاں صاحب ٹاسک دے گا کہ فلاں کو مار دو، کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب کسی کے ساتھ ناصر بٹ صاحب نے صحیح کہا، میرے ساتھ 10 لوگ تصویریں کھینچتے، کل کو کہتے ہیں میری بڑی جان پہچان ہے، تو بھائی میں تو جانتا نہیں ہوگا کس نے تصویر، دن میں کتنے لوگ تصویر کھینچتے ہیں۔ اگر تصویر کھینچنے کے بعد اور جا کے، اور پھر اس سے پہلے چلے، جب یہ عمران نیازی صاحب کے اوپر حملہ ہوا تو میرے ساتھ جمشید چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 دن پہلے ایک شادی حال میں پروگرام بنایا عمران خان کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ میں نے کہا عقل کے اندھے، قتل کا پروگرام شادی حال میں نہیں بنتے، یہ تھا کہ لائیو شو میں انہوں نے کہا۔ یہ اسی طرح ایک بھونڈا مذاق ہے، یہ اسی طرح ایک جاہلانہ حرکت ہے کہ نواز شریف صاحب کسی شوٹر کو بلائے گا اور اس کو ہدایت دے گا، اور شوٹر کو نواز شریف جانتا بھی نہیں ہے، ناصر بٹ صاحب بھی انٹروڈیوس کرائے گا۔ تو یہ سارے ایک مذاق ہے۔ یہ اپنے جو لوگ ان کے بیوقوف بیٹھے ہوئے، جس کو ہم برگر کہتے ہیں کراچی کی زبان میں، یہ برگر بیٹھے ہوئے، جو شخص نے کہا، اور ایک چھوٹی مثال اور سن لے، جو شخص کرے میں نے آزادی حاصل کرنی ہے، جو شخص کرے میں نے پاکستان میں فلاں کرنا ہے، اور پھر جب وہ میڈیا کے اور اپنی جلسے کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے ان چوروں سے، ان سے کوئی اوقات نہیں، بات نہیں کرنی ہے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، میں نے اس آدمی سے بات کرنی ہے، ان لوگوں سے بات کرنی ہے جس سے شہباز شریف ڈکی میں چپ چپ پہ ملتا تھا، اور سامنے جو ان کے لوگ ہیں وہ تالیاں بجا رہے، تو میں حیران کی، جیسے وہ کہتا ہے نا حدیث ہے، جیسے عوام ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، تو یہ جیسے ان کے عوام ہے ویسے ان کا لیڈر ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے اس آدمی سے، یعنی کسی سیاسی پارٹی سے وہ بات نہیں کرے گا، ہم سے چلو نفرت ہے، ان کی نون لیگ سے نفرت ہے، ان سے تو بات کرو جو آپ کے اتحادی تھے کل تک، ان سے بات کرو جو پاکستان میں بہت سارے سیاسی پارٹیاں ہیں، مگر بات اس نے کس سے کرنی ہے؟ جن کو وہ میر جعفر صادق کہتا ہے، جن کو وہ نہیں، اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، جانور کہتا ہے۔ اب تو انہوں نے کہہ دیا میں ان کو ذمہ دار نہیں سمجھتا، میں بس یہ کہتا ہوں کہ ان کو کیوں آنے دیا۔ تو ایسا آدمی کا کیا وہ جو نشے کی حالت میں صبح کچھ کہو شام میں میں کچھ تو کہو، یہ نہیں کہہ سکتا نشے کی حالت میں، ڈیبیٹ ہی بیکار ہو گئی۔ نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ تو پھر مجھے بھی ثابت کرنا پڑ جائے گا کورٹ میں کل آپ جا نہیں کے۔ کہتے ہو، میں تو کہتا ہوں نا، پورا پاکستان کو پتا ہے وہ کوکین پیتا ہے، اور اچھا اس کو یہ پتہ اب ہی نہیں رہنے ہوتا ہے دیں، وہ کیا یہ بولتا ہے کیا نہیں الزامات اب بولتا ہے۔ ثابت کرنے پڑیں گے۔